السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں سید فواز زیدی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ کورونا کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مخصوص متاثرہ علاقوں کو بند کرنا پڑے۔ کہا اب بھی SOPs پر عمل کریں تو مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد سے مساجد سے مہلک وائرس پھیلنے کے واقعات سامنے نہیں آئے۔ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کا اصل نقصان غریب لوگوں کو ہوا ہے۔ ہم اپنی مسجدیں کھلی رکھیں گے، اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لیکن ہم مسجد جب کھلی رکھیں گے تو وہ SOPs کے مطابق جو بھی جائے گا مسجدوں میں تو اس کو ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ جو لوگوں نے، ہمارے مخالفین نے بڑا شور مچایا کہ جی مسجدیں بند کریں، ساری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں، اس سے کرونا پھیل جائے گی، لیکن ہم نے جب بعد میں دیکھا رمضان کے بعد تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہوئی، یعنی اس طرح کی جو کرونا لوگ سمجھ رہے تھے پہلے نہیں پھیلی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، ضروری ہے یہ آپ سب کے، کیونکہ میں خاص طور پہ آج کرونا ٹائیگر سے بات کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے آپ کا سمجھنا کہ ہمارا ملک اب ایک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو احتیاط کروا دیں اور یہ SOPs کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر ملک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ہاٹ سپاٹس کون سے ہیں، کدھر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، وائرس کدھر پھیل رہی ہے، تو ہم آپ کو وہاں گائیڈ بھی کریں گے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں ہاٹ سپاٹس کو بند کرنا پڑے۔ اور اس پر بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد سینئر تجزیہ کار خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، وزیر اعظم نے تو خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، وائرس کے مزید پھیلاؤ کی طرف اشارہ کیا ہے، غربت میں اضافے اور ٹیکس ریونیو میں کمی کا بھی بتایا ہے۔ کیسے نمٹیں گے ان چیزوں سے؟ دیکھیں جی، یہ دو دھاری تلوار بن چکی ہے یہ چیز۔ اگر مکمل لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ لوگوں کو گھر پہ بیٹھ کے کھلایا جا سکے، اور نہ پھر وہ جو چیزیں ہیں ان کی سپلائی کا عمل برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی یقینی طور پہ تھوڑی سی نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد وہ مکمل طور پہ کھلی چھوٹ دی جاتی ہے تو پھر اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ ایپیڈیمک، بلکہ یہ تو پینڈیمک ہے اس وقت، یہ بھرپور طریقے سے حملہ کرے۔ اور جو ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ عید کے دنوں میں جو چھوٹ ملی ہے اس کے بعد اس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، کیسز بھی بڑے ہیں اور جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو اس میں جو توازن ہے وہ اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے کہ احتیاط کے ساتھ وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعظم بہت زیادہ اس بات کے حق میں ہے کہ لوگوں کو بالکل ان کا گلا نہ گھونٹا جائے اور وہ ان کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ احتیاط کے اپنا روزگار بھی کمائیں، لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچنا ضروری ہے۔ اب اس میں بہت سی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری پبلک پہ بھی آتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو لیڈرز آف دی اوپینین ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں پھر سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ بجائے اس کے کہ کرٹیسزم کی طرف جایا جائے، بعض اوقات اپنا سر نیچا کرنا پڑتا ہے، حکومتوں کو خاص طور پہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ان تمام لوگوں کو جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ لیں، اور اس کے علاوہ جو اوپینین میکرز جتنے ہیں، جو دانشور ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، اس کے بعد مساجد کے ائمہ ہیں، پبلک میں اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ذریعے اس بات کی اویئرنیس کریٹ کریں۔ اور بہت سیدھی سی بات ہے، جب بہت ٹریفک چل رہی ہوتی ہے تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی شخص کو وہاں سے گزرتے ہوئے وہ یقینی طور پہ رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب راستہ خالی ہے تو اس کے بعد سڑک کراس کرتے ہیں؟ بالکل یہی کیفیت ہے۔ جہاں کہیں اس قسم کی خدشات موجود ہوں وہاں پہ پبلک کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے، اس کو ان کو احساس دلانا بھی ضروری ہے۔ اور جہاں کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ان کے اوپر جب پابندیاں لگیں گی تو پھر لوگ واپس ہوں گے، تو وہ راستہ بھی اپنانا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ اسلام آباد میں ہوا ہے کہ تقریباً کوئی 11-12 پوائنٹس ایسے ہیں جن کو سیل کر دیا گیا اور باقی لوگ جو ہیں ان کے لیے عبرت ہوئی ہے۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا خالد عظیم صاحب۔
کورونا کو شکست دے کر ایوان میں آنے والے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ماسک نہ پہننے پر رکن اسمبلی کو جھاڑ پلا دی۔ راجہ پرویز اشرف کی تقریر کے دوران جنید خان کو توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ آپ خود پر بھی رحم کریں اور اپنی قوم پر بھی، کسی کو بات کرنی ہے تو باہر چلا جائے۔ یہ بھی کہا کہ آج مختصر اجلاس ہے اس لیے سختی نہیں کر رہا، لیکن پھر SOPs پر عمل درآمد کر کے دکھاؤں گا۔ جنید خان آپ ماسک پہنے پلیز پلیز جی جناب اسپیکر، میں بات کرنے سے پہلے ایک آبزرویشن ہے میری کہ جس طریقے سے ہمارے فاضل ممبران جو ہیں وہ چاہے وہ چہل قدمی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی سیٹوں پہ جا کے گفت و شنید کر رہے ہیں، یہ جو بنیادی اصول ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا، اس کے بالکل خلاف بات ہے۔ ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی سیٹوں پر بیٹھنا چاہیے۔ آپ ایک منٹ جی، یو آر دی رول ماڈلز۔ آپ مہربانی کریں چترالی صاحب، آپ سب اپنے اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ اگر کسی نے بات کرنی ہو تو بے شک باہر چلے جائے، بات کریں، لیکن مہربانی کریں ڈسٹنس جو پروٹوکول ہے اس کا خیال رکھیں۔ چونکہ آج مختصر اجلاس ہے اس لیے میں زیادہ سختی نہیں کر رہا، لیکن میں پھر اس کو امپلیمنٹ کرواؤں گا۔ آپ مہربانی کریں، اپنے اوپر بھی رحم کریں اور اپنی قوم پہ بھی رحم کریں۔ یہ آپ کو دیکھ رہی پوری قوم، پلیز آپ اوائڈ کریں، اگر کسی نے بات کرنی ہو تو وہ باہر چلے جائے پلیز۔ اور سندھ اسمبلی کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اجلاس میں کرونا کی روک تھام کے بجائے انیل کپور اور امریش پوری کے تذکرے ہوتے رہے۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ جانیے۔ ایک انیل کپور نظر آیا ہمیں ایکٹنگ کرتے ہوئے، ہر جگہ جاتے ہوئے، جیسے کوئی فلم کا سین چل رہا ہے، کوئی فوٹیج بن جائے، کوئی تھوڑے آنسو بہا لوں، کوئی دکھا لوں، دانت سمیٹ لوں۔ اتنے گھمبیر حالات میں کرونا کے مسئلے پر بلائے گئے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بھارتی اداکاروں کے تذکرے ہوتے رہے۔ MP ارسلان تاج انیل کپور کی اداکاری کا ذکر ہی کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی انٹری ہو گئی۔ بس آ کے انیل کپور بننا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے آتے ہی PTI کے ارسلان تاج نے پھر طنز کیا کہ آج پھر انیل کپور کی اداکاری ہوگی۔ مجھے اسپیکر صاحب پتا چلا ہے کہ آج بھی کوئی تھوڑی بہت انیل کپور کی ایکٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اویس قادر شاہ نے وڈے سائیں کا دفاع کرتے ہوئے تحریک انصاف کی صفوں میں امریش پوری تلاش کیا۔ اس میں امریش پوری بھی تھا۔ وہ امریش پوری کون ہے؟ اونا تو دس دیو، وہ کتھے ہے؟ ہسپتال بھر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، پوری ہی دنیا میں حالات بگڑے ہوئے ہیں، مگر سندھ کی سیاست الزام تراشیوں اور فلمی کہانیوں میں لگی ہے۔ پاکستان اسٹیل کے ملازمین کو نکالنے کے معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ پہنچ گیا ہے۔ منگل کو چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اسٹیل مل انتظامیہ نے جواب جمع کرا دیا ہے، بتایا ہے کہ پاکستان اسٹیل میں صرف 1000 ملازمین کی گنجائش اور ضرورت ہے، 7884 ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ میں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے ایک طرف عوام پریشان ہیں تو دوسری طرف گوڈز ٹرانسپورٹ مالکان بھی اذیت سے دوچار ہیں۔ فیول کارڈ استعمال کرنے والے 50% ٹرانسپورٹرز پریشان ہیں۔ کہ جو گڈز ٹرانسپورٹرز اور ٹرک ٹریلرز اور آئل ٹینکر کے لوگ ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ ہیں جو دیگر نجی کمپنی کے فیول کارڈز ہولڈر ہیں اور پمپس والوں کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، ہمارے جو گڈز ٹرانسپورٹر کلائنٹ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ان کے پاس نجی کمپنیوں کے فیول کارڈ ہیں اور وہ پمپ ہمارے سارے ڈرائی ہیں جن کے ان کے پاس کارڈ ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف چودھری نثار علی خان سے متعلق نئے انکشافات سامنے لے آئے ہیں۔ سما سے انٹرویو میں کہا کہ چودھری نثار علی خان وزیر اعظم یا پھر وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے 18ویں ترمیم میں بھی رخنہ ڈالا۔ انہوں نے چودھری نثار پر PTI دھرنے میں سہولت کار کا کردار ادا کرنے کا بھی الزام لگا دیا۔ کہا دھرنے کے دوران چودھری نثار علی خان نے اعتزاز احسن پر جان بوجھ کر الزامات لگائے۔ جاوید لطیف نے یہ بھی کہا نون لیگ اگر فضل الرحمان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیتی تو بہتر تھا۔ وہ سما کے نمائندے عارف ملک سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ اختلاف کی وجہ ہے نا وہ بڑی پرانی ہے، وہ خواہش ہے ان کی کہ نمبر 2 کب تک میں رہوں، یا صوبے کا وزیر اعلیٰ یا پرائم منسٹر۔ 18ویں ترمیم ابھی منظور نہیں ہوئی تھی، تو چودھری نثار صاحب کے بطور اپوزیشن لیڈر کے اکثر پیپلز پارٹی کے ساتھ اجلاس کے دوران تلخی ہو جایا کرتی تھی۔ چودھری صاحب کا شاید یہ بھی تھا کہ نہ وہ منظور ہو اور نہ
प्रेस कॉन्फ्रेंस की चौधरी निसार साहब ने एतजाज़ हसन के खिलाफ रात तय हुआ कि चौधरी साहब से कहा जाए कि वो एक्सक्यूज़ करें, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर मैं गया नवाज शरीफ साहब के पास और मैंने एक उनके हाथ में चिट पकड़ाई और मैंने उस पर लिखा था, आज आपने फैसला करना है कि चौधरी निसार को साथ रखना है या पीपल्स पार्टी को साथ रखना है। नवाज शरीफ साहब खड़े हुए और उन्होंने वजाहत की और पीपल्स पार्टी मुतमिन हुई। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का भरपूर तरीके से साथ दिया जाता, कौम को साथ लेकर मुस्लिम लीग निकलती तो बेहतर था। नवाज शरीफ साहब की जो आप बात कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि आप भरपूर मौलाना साहब के मार्च में हिस्सा लें, जो कि हमने ना लिया, वो गलत फैसला था। नैब ऑफिस जाता हूँ तो मैं तो अपना सामान साथ लेके जाता हूँ, मुझे तो कोई चक्कर नहीं है, अंदर रखें बाहर रखें। नवाज शरीफ को ये तो बाहर रखना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश जो ये है, ये रास्ते बंद करना चाहते हैं। आपको सिंध असम्बली लिए चलते हैं, जहां नासिर शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। कहीं हो सकता है हमारे जो जोश जज्बात में जिनको बहुत ख्याल होता है किसी एक का मजम्मत का आ गया हो बयान, लेकिन वो ये हकीकत है कि दूसरे सूबों को यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन सर ज़मीर तो कोई चीज़ होती है ना सर, ये एक होता है, ये बैरिस्टर ज़मीर घुमरों की बात नहीं कर रहा सर, ये एक ज़मीर होता है। वो कभी, क्योंकि यहाँ पे अगर तनकीद रशीद सिर्फ करें या TLP वाले करें तो आंखों पे, बाकी तो सर हुकूमतों का हिस्सा है सर। एक वफाकी हुकूमत में भी है, 3 सूबों में उनकी हुकूमत है, दूसरे अलाइज हैं, हुकूमत से अलहदा नहीं है। वो कभी उस तरह की बात जो है वहां पे नहीं करते। अच्छा कान में ही कर दिया करें कि भाई हमने तो सिंध में हर चीज पर करते हैं, आप लोग ये क्या कर रहे हैं। ये पंजाब में रिकॉर्ड आया कि 97,000 बच्चों को कुत्तों ने काटा, कभी किसी ने बात की। 4 सद्दा में हजारों बच्चे जो हैं गफलत की वजह से इस दुनिया से चले गए, कभी किसी ने बात की। नहीं करेंगे। यहां पे आकर इनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है सर। NFC की बात करें तो PFC बड़ा याद आता है सर, और फिर इनको जो बल्दियाती निज़ाम है वो बड़ा याद आता है। 140A से Z तक, पता नहीं 1 से 17 तक कोई इस तरह के आर्टिकल्स हैं। मैं इसका कानून का तालिब इल्म नहीं हूं सर, मुझे इतनी बातें नहीं पता इन चीज़ों की। और बल्दियात के ठेकेदार बन जाते हैं सर कि बल्दियाती 3rd टियर, उसके साथ इतना जुल्म। कभी इन्होंने वहां पे कान में भी कहा फुसको क्यों सही करनी होते बनी के चेऊ बनी। तो पंजाब में 2 साल रहते थे इन बल्दियाती इदारों के, उनको खत्म कर दिया गया क्योंकि किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते थे। रवा महीने में एक मेयर बर्दाश्त नहीं हुआ इनसे इस्लामाबाद का, जो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखता था। KP की जिसकी बातें कर करके हम देखते हैं कि बल्ब बल्ब न गिर जाए ऊपर से, वहां पता नहीं कितना टाइम गुजर गया है सर, वो इंतखाबात नहीं कराए, टेन्योर खत्म है, अफसर चला रहे। आप बलोचिस्तान नजर न लगाएं वरना आप लोग बैठे हुए हैं। सर मैं दुआ करूंगा सर। आप सर बलोचिस्तान में भी यही हाल है, लेकिन सारा चीजें सर। तो सर आप, मैं टाइम मेरा ज्यादा हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नासिर हुसैन शाह असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। वो कह रहे थे कि दूसरे सूबों के मामलात यहाँ डिस्कस नहीं होने चाहिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।